السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک پولیس انسپیکٹر تھا۔ جب بھی کوئی بے گناہ شخص تھانے میں آتا، میں اپنی جیب سے پیسے لگا کر اس کا کیس ختم کرواتا۔ ایک روز ایک 70 سال کا بوڑھا آدمی لایا گیا جو کسی مسجد کا پیش امام تھا۔ اس پر بہت سنگین الزام تھا۔ مجھ کو دیکھتے ہی وہ شخص رو پڑا۔ میں نے جب اس کی شکایت معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس شخص نے اپنی ہی سگی بیٹی کی جان لی ہے۔ لیکن جب میں نے کیس کی تفتیش کی تو یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری کہ اس شخص کا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا سگا۔ میں ابھی ابھی ایک جگہ ریٹ مار کر آ رہا تھا۔ گرمی کے باعث میرا حال برا ہو رہا تھا۔ میں نے ابھی پنکھا چلا کر تھوڑا سا سانس ہی لیا تھا جب اچانک ایک بوڑھا آدمی روتا ہوا تھانے میں داخل ہوا۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے رونے کی آواز میرے کمرے کے اندر تک آ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارادہ میرا تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا، لیکن جس مقام پر میں موجود تھا اس مقام پر آرام کا لفظ ایک گناہ مانا جاتا تھا۔ میں باہر آیا۔ وہ بوڑھا آدمی زمین پر بیٹھا ہوا ہاتھ جوڑ کر میرے ایک سپاہی سے منت سماجت کر رہا تھا کہ اس کی مدد کی جائے ورنہ وہ بہت بڑی مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں فوراً سے آگے بڑھا۔ وہ آدمی 70 سال کا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے حیا آ رہی تھی کہ اتنے بزرگ آدمی کو نیچے زمین پر بیٹھا دیکھ کر مجھے شرمندگی ہوئی تھی۔ ان کے لباس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شخص کافی مؤدب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سفید شلوار قمیض پہنے اور سر پر ٹوپی رکھے وہ جو بھی تھا بہت ہی با اخلاق اور مرتبے والا شخص تھا۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا اس نے میرا اچانک ہی پاؤں تھام لیا۔ میں تو گڑبڑا ہی گیا۔ وہ شخص مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر، مجھے معلوم ہے آپ سب کی مدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنی جیب سے بھی پیسے تک لگا دیتے ہیں۔ کیس ختم کرنے میں خدا کے لیے میری بھی مدد کر دیں، میں بہت مشکل میں ہوں۔ اس کی یہ فریاد سن کر میں فوراً سے بولا تھا، بالکل، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کھڑے ہو جائیں۔ حالانکہ میں حیران بھی ہو رہا تھا، اس کو اندر کی باتیں کیسے معلوم، لیکن فی الحال میں نے کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں تھوڑا سا الجھ چکا ہوں۔ وہ آدمی بہت مشکلوں سے میرے منانے پر کھڑا ہوا۔ میں اسے لے کر اپنے کمرے کے اندر آ گیا اور اسے کرسی پر بٹھایا، جبکہ اب وہ بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ چند لمحے کے بعد میرا ایک ملازم پانی لے کر آ گیا۔ اس آدمی کی طرف میں نے پانی بڑھایا تو وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے مدد چاہیے۔ اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، میں روڈوں پر آ جاؤں گا، میری ساری زندگی کی ریاضت مٹی ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں جان چکا تھا کہ معاملہ کافی بڑا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ آدمی رو رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، اس آدمی کو دیکھ کر یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بہت بڑی مشکلوں میں پھنس چکا ہے۔ میں اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بابا جی، میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا، جتنا میری ذات سے ہو سکے گا، آپ حکم کریں، ہوا کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش ہو گئے۔ میرا ملازم اور ایک سپاہی کمرے میں ہی موجود تھے۔ وہ ایک پریشان نگاہ ان دونوں پر ڈال کر بولے، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے، میں کسی کی موجودگی میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ اس آدمی کا یہ کہنا تھا کہ میرا ایک ملازم یکدم غصے سے بولا، بابا جی، جو بات کرنی ہے یہیں پر کرو، اگر خدا نہ خواستہ تم نے ہمارے پیچھے سے سانپ پر حملہ کر دیا تو پھر تمہارا کوئی اور ارادہ ہوا تب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں بھی سرکار کو جواب دینا ہوتا ہے۔ اس کے بدتمیزی سے بات کرنے پر اس بوڑھے شخص نے مجھے پریشان ہو کر دیکھا۔ اس ملازم کی بات بھی غلط نہیں تھی، ان کو میری حفاظت پر ہی مامور کیا گیا تھا، لیکن فی الحال اس آدمی کی بات سننے کے لیے مجھے ان دونوں کو باہر بھیجنا ہی تھا۔
میں نے اشارے سے انہیں باہر جانے کا حکم دیا۔ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی باہر کو چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اس بوڑھے پر ایک نگاہ ڈالی تھی اور سوالیہ بولا، اب بتائیں ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں اتنا ہلکان ہو رہے ہو اور کیوں اتنا رو رہے ہو؟ ایسا بھی کیا ہے جو اگر آپ نے مجھے نہیں بتایا اور میں نے آپ کی مدد نہیں کی تو تباہ و برباد ہو جائے گا؟ آپ بے فکر ہو کر مجھے ہر ایک بات بتائیں، اور پھر پلیز بابا جان مجھ سے کچھ مت چھپانا، کیونکہ بعد میں اگر کچھ بھی معاملات سامنے آتے ہیں تو میں آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گا۔ میری عادت میں شمار تھا بچے ہوں بوڑھے ہوں جوان ہوں سب سے عزت سے پیش آنا۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے رتبہ دیا تھا، مقام دیا تھا، لیکن میں اس رتبے کا کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد مجھے رب العالمین کا اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ اگر میں آج رشوت لے لوں گا، لوگوں کی مدد نہیں کروں گا، تب آخرت میں کیسے خود کو بچاؤں گا؟ کیونکہ مجھے علم ہے یہ دنیا عارضی ہے، اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا دھیمی آواز میں بولا تھا، میں ایک مسجد کا پیش امام ہوں۔ اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ مزید بولا، مجھ پر ایک بہت ہی سنگین الزام آ چکا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹیوں سے نوازا ہے۔ میں دو اپنے گھر کی ہو گئی، تیسری میرے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن اس کا قتل ہو گیا، اور الزام مجھ پر ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو مارا ہے۔ لیکن میرا اللہ گواہ ہے، اس کو میں نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، مگر پورا محلہ اور ہر ایک شخص یہی کہتا ہے کہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنی بیٹی کو مارا ہے۔ کچھ دیر میں میرے خلاف ثبوت یہاں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ مجھے قید کر لیں گے، اس لیے میں آپ کے پاس پہلے ہی آ گیا تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ میں اپنے گناہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں ایک مسجد کا پیش امام ہوں، کیا مجھے علم نہیں ہوگا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا سخت گناہ ہے؟ اس کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ کوئی شخص اپنا الزام لے کر میرے پاس کیوں آئے گا؟ یہ ایک سوچنے والی بات تھی۔ کیا وہ خود کو پارسا ثابت کرنا چاہتا تھا یا پھر وہ سچ مچ وکٹم تھا؟ میرے دل و دماغ میں یکدم 2 سوچیں آ گئی تھیں۔ ابھی میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے باہر موجود ملازم کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ سر جھکا کر بولا، سر ایک قتل کا کیس ہے، آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے، اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی ہو تو آپ باہر آ جائیں۔ ملازم کی بات سنتے ہی وہ شخص بوڑھا پریشان لہجے میں بولا، سر یہ کیس میرے لیے ہی آیا ہے، جہاں تک مجھے اندازہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ میری مدد کریں ورنہ یہ سب بعد میں پچھتائیں گے۔ میں اس آدمی کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا نورانی چہرہ دیکھتا تو دل میرا فوراً سے کہتا یہ شخص بے گناہ ہے، لیکن جیسے ہی میری نظر دوسری طرف کرتا تو مجھے میرا فرض نظر آتا۔ میں اس بوڑھے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ یہیں بیٹھے، باہر معاملہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو جائے، آپ باہر مت آنا۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور میں اپنی ریوالور اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ باہر پہنچا تو سامنے کافی سارے لوگ جمع تھے، بچے بوڑھے جوان ہر شخص۔ میں چپ چاپ جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر میں اپنی محلہ کمیٹی سے آیا ہوں، ہمیں آپ کے تھانے میں ایک کیس درج کروانا ہے۔ آپ سے اپیل کرنی ہے کہ اس مجرم کو جلد سے جلد پکڑا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ وہ مزید بولا، سر یہ کیس ہمارے مسجد کے پیش امام صاحب کا ہے۔ مجھے کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہ ایک ظالم اور جابر شخص تھے اور نہایت ہی غلیظ انسان ہے۔ اس آدمی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میری آنکھیں بے اختیار بڑی ہو گئی تھی۔ وہ مزید بولا، اس شخص نے اپنی بیٹی کا قتل کیا ہے، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے
اور اس کو اپنے دھندے کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کی 2 بیٹیاں تو باعزت طریقے سے اپنے گھر کی ہو گئیں، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی کے ساتھ اس نے اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو سخت سے سخت سزا ملے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ ابھی کے ابھی ہمیں بتا دیں تاکہ ہم کہیں اور چلے جائیں۔ اس آدمی کی بات سن کر میں بولا، اس علاقے کا تھانہ انچارج میں ہی ہوں، یہاں کا کیس بھی میں ہی درج کروں گا، اور رہی مسجد کے امام کی بات، اگر آپ نے میرے کیس بات درج کروایا ہے تو یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ آپ رپورٹ پر کام کیا جائے۔ آپ بے فکر ہو کر سب لوگ جا سکتے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کیس کی تفتیش کروں گا، اس آدمی کو تھانے میں بند کروں گا اور کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ایک عورت اپنا سینہ پیٹتے ہوئے بولی تھی، نہیں صاحب، تشویش کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ میں چشم دید گواہ ہوں، ان کی بیوی وہ ایک درندے ہیں، ان کے اندر رحم نہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے میری ہی بیٹی کا قتل کر دیا ہے۔ پلیز ان کو سزا دی جائے، ان کو معافی نہ دی جائے۔ وہ ایک انسانی شکل میں درندے ہیں۔ آج کل انہوں نے میری بیٹی کو مارا، کل یہ کسی اور کی بیٹی کو مار دیں گے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں اس آدمی کو جلد سے جلد سزا مل جائے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اس عورت کے منہ سے اس بوڑھے آدمی کے خلاف ایسی بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ فی الحال میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، ورنہ میرا خون کھول اٹھا تھا۔ ان لوگوں کی رپورٹ درج کر لی گئی تھی اور انہیں حوصلہ دے کر بھیج دیا گیا تھا۔ آپ کی رپورٹ پر جلد کارروائی کی جائے گی۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے رپورٹ درج کروائی تھی، ان لوگوں کی باتوں سے صاف یہی جھلک رہا تھا کہ وہ بوڑھا شخص ہی قصوروار ہے۔ لیکن اگر میں اس سے نہ ملتا تو مجھے پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ وہ کوئی قصوروار ہے اور کون نہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنے آفس کے باہر بیٹھا رہا، دل و دماغ کام نہ کر رہا تھا۔ میرے سپاہی ملازمین سب قریب موجود تھے۔ چند لمحے کے بعد میں سب کو اشارے سے اپنے کام کی طرف راغب ہونے کا حکم دیا اور خود اٹھ کر کمرے میں آ گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ بوڑھا شخص زاروں قطار رو رہا تھا، دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ میں اس محکمے میں پورے 10 سال سے تھا۔ چور، مجرم، وکٹم کون ہوتا ہے، اب انسان کی شکل دیکھ کر ہی میں پہچان جاتا تھا۔ اس بوڑھے پیش امام کو دیکھ کر میرا دل کہتا تھا کہ یہ شخص ہے، قصوروار ہے، اس پر الزام لگایا جا رہا ہے، اس کو بری طرح سے پھنسایا جا رہا ہے۔ لیکن حیرانگی اس بات پر تھی کہ ایک 70 سالہ آدمی سے لوگوں کو کیا ملے گا۔ کچھ دیر میں دروازے پر کھڑا اس معاملے کے بارے میں ہی سوچتا رہا، پھر میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اگر مجھے اس کیس کی تفتیش کرنی ہے تو اس آدمی کو محفوظ مقام تک پہنچانا ہوگا، ورنہ دیر ہو جائے گی اور عوام اس کو چیل کموں کی طرح چیر پھاڑ کر رکھ ڈالے گی۔ اس لیے بہتر تھا کہ شخص میرے گھر پر ہی ٹھہرے۔ میں دوسرے شہر کا رہائشی تھا، ٹرانسفر کی وجہ سے اپنی فیملی سے دور ایک کوارٹر میں رہ رہا تھا۔ اس آدمی کو میں نے تھانے کے پچھلے حصے سے نکال کر سیدھا اپنی گاڑی میں لے کر اپنے کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ وہ بوڑھا آدمی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے کیا سوچا؟ آپ مجھے سزا دلائیں گے یا پھر میری مدد کریں گے؟ اس کی بات سن کر میں محض اتنا ہی بولا تھا، جو خدا کو منظور ہوگا میں وہ کروں گا۔ پہلے تفتیش کی جائے گی، اگر آپ واقعی ہی مجرم نکلے تو آپ کو سزا ضرور مل جائے گی، اور اگر آپ وکٹم ہونے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ لیکن آپ بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپانا، جس طرح آپ کی بیوی آپ پر الزام لگا کر گئی ہے۔ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے کہ اس عمر میں اگر آپ کی بیوی آپ کے خلاف جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی غلط کام ضرور کیا ہے۔ محلے والے سب ایک زبان ہو کر بول رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مصلحت تو ضرور ہوگی۔
اب مجھے گھر چل کر سکون سے اس تفصیل کے بارے میں بتائیں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا آدمی بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے تاثرات سے میں بھانپ چکا تھا، وہ مجھے سچائی بتانے کے لیے تیار ہے، اس لیے میں نے گاڑی کی رفتار ذرا تیز کر دی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میرا گھر آ گیا۔ میں اس بوڑھے کو لے کر اپنے کوارٹر میں داخل ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ابھی فی الحال مجھ میں ہمت نہیں ہے میں تمہیں کچھ بھی بتاؤں، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا اور کہ بھلا میری حقیقت بتانے سے کیسا گریز، لیکن میں چپ رہا تھا۔ میں اس آدمی کو موقع دینا چاہتا تھا، میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ اس لیے میں نے ایک مجرم کو اپنے گھر میں رہائش دی تھی۔ ڈر مجھے اپنے سپاہیوں کا بھی تھا، اگر اوپر سے آرڈر آ گئے اور ان لوگوں نے میری مخبری کر دی تو میری نوکری بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اس آدمی کو فی الحال ریسٹ کرنے کی ہدایت کر کے واپس اپنے تھانے آ گیا تھا۔ وہاں پہنچا تو میری سوچوں کے بالکل ٹھیک مطابق بڑے افسر آئے ہوئے تھے، جنہوں نے مجھے فوراً اس معاملے کی انویسٹیگیشن کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک ریپ اور قتل کا معاملہ تھا، اتنی آسانی سے اس کیس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس ملک صاحب کو گرفتار کرنے کے بھی وارنٹ دیے گئے تھے۔ فی الحال میں نے اپنے تمام سپاہیوں کو سمجھا دیا تھا کہ کسی کو بھی منہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکتا ہے میں معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔ شام 7 بجے کے قریب میں اپنے 2 حوالدار کے ہمراہ اس محلے میں گیا جہاں پر مولوی صاحب رہائش پذیر تھے، تاکہ وہاں جا کر ان کے کردار کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر سکوں۔ پہلی ملاقات میری ایک عورت سے ہوئی۔ سلام دعا کے بعد اس نے چھوڑتے ہی مجھ سے ایک بات کہی تھی، سر اس امام مسجد کو بالکل معاف نہیں کرنا، اسے جتنی درندگی میری ایک معصوم لڑکی کے ساتھ دکھائی ہے، اس شخص کو تو سر عام پھانسی ہی ہونی چاہیے۔ مجھے حیرانگی ہوئی تھی، لیکن میں فوراً ہی اپنے تاثرات چھپا لیے۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن اس نے اپنی بیٹی کا قتل کیا کیوں؟ کوئی تو بات ہوگی۔ وہ عورت میری بات سن کر بولی، صاحب وہ بہت ظالم ہے، بیٹی نے غلط کام کرنے سے منع کیا تو درندگی دکھا کر اسے اپنے ہی صحن میں قتل کر دی۔ وہ تو ہم لوگوں نے بروقت دیکھ لیا، ورنہ یہ آدمی اس بچی کو اسی صحن میں دفن کر دیتا اور ہم میں سے کسی ایک کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ میں اس خاتون کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میرے دونوں سپاہی کافی غصے میں آ چکے تھے، لیکن میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ اب آگے بڑھ چکا تھا۔ میرا ارادہ مولوی کے گھر جانے کا تھا۔ گھر جا کر میں تھوڑی جانچ پڑتال کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت ایسا تھا کہ ایک عورت کے گھر میں اس پہر ہمارا بنا لیڈی کانسٹیبل کے داخلہ ممنوع تھا۔ فی الحال میں نے اپنا رخ مسجد کی جانب کر دیا تھا جہاں پر وہ پیش امام تھے۔ میرا دل بہت عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ میں صبح سے ہی میری حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ جب سے یہ کیس میرے ہاتھ میں آیا تھا مجھے اپنی کنڈیشن بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے لگتا تھا کہ یہ آدمی بے قصور ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھتا تو یہی سب سے بڑا درندہ نظر آ رہا تھا۔ فی الحال میں دونوں پہلو کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی بھی ایک پہلو کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں کے انتظامیہ میرے پاس آ گئے۔ سب کو ہی علم تھا کہ کس معاملے میں کے لیے میں آیا ہوں، اس لیے مجھے فوراً ہی اجازت دی گئی۔ میں وہاں موجود ایک ذمہ دار شخص سے بولا، مولوی صاحب نے کبھی کوئی کمپلین وغیرہ دی ہو، مطلب پیسوں کے حوالے سے یا پھر کوئی عجیب حرکت آپ لوگوں کو نظر آئی ہو تو پلیز ہمیں اطلاع کر دیں، کیونکہ وہ ایک امام تھے، ان پر اتنی آسانی سے اتنا بڑا الزام لگ جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اتنی جلدی ان پر ایکشن لے سکیں۔ سالوں سے انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں اگر وہ بے قصور ہیں۔ میری بات سن کر ایک آدمی یکدم ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔
اور غصہ کرتے ہوئے بولا، ایسے شخص کو تو سر عام پھانسی دینی چاہیے، بیچ چوراہے پر جوتوں سے مارنا پیٹنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے؟ وہ ایک ظالم ہے، درندہ، جس نے اپنی ہی بیٹی کو قتل کر دیا۔ ایسے شخص کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے آپ بہت دریا دل انسان ہیں، لیکن سر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایسے شخص کو بالکل معافی نہیں دینا۔ اس کے جذباتی پن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی ناراض ہے، جبکہ ایک آدمی دھیمی آواز میں بولا، لیکن صاحب، امام صاحب بہت نیک آدمی تھے، انہوں نے کبھی کوئی غلط کاری نہیں کی، کبھی پیسوں میں ہیرا پھیری نہیں کی، ہر کسی کی مدد کرتے تھے۔ کبھی بھی کوئی اپنا مسئلہ لے کر ان کے پاس آتا تھا، اس کو تحمل سے سمجھاتے تھے۔ کہنا کہ ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، ہماری مسجد کے علاوہ وہ اور بھی کئی جگہوں پر جا کر قرآن مجید بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ لیکن جب بھی کوئی شخص اپنا گھریلو مسئلہ یا ذاتی زندگی کے مسائل ان کے پاس لے کر آتا تو اس کی ہر بات سنتے، لیکن اچانک سے ان کا یہ عمل سب کو حیران کر چکا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو اول ترجیح دی، دونوں بیٹیوں کی شادی بہت ہی طریقے سے کی، اور اب جب تیسری کا نمبر آیا تو اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ وہ درندے ہیں، اپنی ہی بیٹی کے ساتھ غلط کاری کرتے تھے، اور جب بیٹی نے منع کرنا چاہا تو اس کو قتل کر دیا۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ اس آدمی کی بات سن کر میں پیچھے کو ہٹ گیا تھا، اور مجھے کہانی کا دوسرا پہلو بھی اب دھیرے دھیرے نظر آنے لگا تھا۔ پیش امام کو دیکھ کر میرا دل کہتا تھا کہ وہ آدمی ہے قصور ہے، اور اس کو بے وجہ گناہ گار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ بات تھی کہ قتل کرتے ہوئے کئی لوگوں نے دیکھا تھا، لیکن قتل کیا کیوں تھا، یہ بات جاننا ابھی ضروری تھی۔ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر کے مسجد سے نکل آیا تھا۔ میرا ایک سپاہی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، یہ کیس کافی الجھا ہوا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ امام صاحب سے ہی پوچھیں اصل حقیقت کیا ہے۔ جب وہ آپ پر بھروسہ کر کے آپ کے سامنے آ گئے ہیں تو بہتر ہوگا آپ اس معاملے کی جانچ پڑتال کریں، کیا پتہ امام صاحب بے قصور ہوں۔ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور ان دونوں کو واپس تھانے بھیج دیا تھا۔ میرا خود کا رخ اب میرے اپنے گھر کی طرف تھا، محض مولوی صاحب بچے تھے جن سے اصل حقیقت سامنے آنی تھی، اور دوسرا ان کے گھر کی تلاشی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد میں کوارٹر پہنچ گیا، گاڑی پارکنگ لاٹ میں پارک کر کے میں سیدھا اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ مجھے گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی، جیسے ہی نگاہ دوسرے کمرے کی دروازے پر گئی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ امام صاحب سجدے کی حالت میں زاروں قطار رو رہے تھے، اور ان کی سسکیاں میرے پورے وجود کو، پورے گھر کو میں گونج رہی تھی۔ ان کا لرزتا ہوا وجود مجھے عجیب کشمکش میں ڈال رہا تھا۔ میں چپ چاپ کمرے میں داخل ہو گیا اور وہاں رکھی ہوئی ایک کرسی پر سکون سے بیٹھ گیا تھا۔ تقریباً کوئی 15 منٹ کے بعد وہ سجدے کی حالت سے اٹھے تھے، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، رخسار آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ میں کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ان کے پاس زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران ہوئے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں نے ان کا ہاتھ تھاما تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں امام صاحب آپ بہت نیک ہیں، لیکن ابھی تک جو تفتیش میں نے کی ہے، زیادہ تر لوگوں نے آپ کے خلاف گواہی دی ہے۔ سب کا کہنا ہے کہ آپ نے ہی اپنی بیٹی کا قتل کیا ہے، اور وجہ غلط کاری کرنے پر احتجاج کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ ساری حقیقت کھول دیں تاکہ معاملہ جلد سے جلد نبٹ سکے۔ اگر آپ کا کیس آگے پہنچ گیا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور میں آپ کی مدد بھی نہیں کر پاؤں گا۔ میرا دل کہتا ہے کہ آپ بے قصور ہیں، اس لیے میں آپ کی ذاتی طور پر مدد کر رہا ہوں، لیکن آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گے۔
میری بات سن کر انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور سر جھکا کر بولے تھے، نہ جانے کیوں بیٹا، میرا دل کہتا ہے کہ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں جائے نماز پر بیٹھا ہوں، 70 سال میری عمر ہے، مسجد کا پیش امام رہ چکا ہوں، اتنا علم مجھے بھی ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کر جھوٹ بولا اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے، اس لیے میں تمہیں سچ بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میری طرف دیکھا تھا، اور پھر جیسے جیسے وہ حقیقت سے پردہ اٹھاتے گئے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا، کیونکہ جس انسان کا نام وہ لے رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا خون تھا، میرا چھوٹا بھائی تھا، جس پر انہوں نے الزام لگایا تھا۔ آنے والے وقت کا ایک مشہور وکیل میں اپنا سر تھام چکا تھا۔ وہ مزید بولے، میں اس لیے تمہارے پاس آیا تھا تاکہ دیکھ سکوں تم کتنا انصاف کرتے ہو۔ میں اب کچھ نہیں بول پایا تھا، بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا نہ تھا۔ زندگی کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وقت ایسے دہرایا جا سکتا ہے۔ چند لمحے کے بعد مولوی صاحب کے پاس میں بیٹھا رہا تھا، اور پھر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ کی باتوں میں سچائی تو ہے، لیکن یقین کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ پہلے میں تفتیش کروں گا، اپنے بھائی کے حالات میں جانچوں گا، اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا امید کرتا ہوں آپ کے حق میں ہو، ورنہ خدا کو جو منظور۔ یہ بول کر میں کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ اب صبح سے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کا تھا۔ وہ یہیں پاس کے ہاسٹل میں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ وہ وکالت کی ڈگری حاصل کرنے والا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں تھوڑا سا پریشان تھا۔ رات گزارنا میرے لیے محال تھا۔ یہ کیس بہت جلدی نپٹ رہا تھا، لیکن جیسے جیسے سچ سامنے آ رہا تھا میرے ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے تھے۔ رات 10 بجے کے قریب میری بس ہو گئی تھی۔ میں مزید اپنے گھر پر نہیں بیٹھ پایا تھا۔ مولوی صاحب کو خیال رکھنے کی ہدایت کر کے میں ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ وہاں کی انتظامیہ سے بات چیت کر کے میری ملاقات بھائی سے کروا دی گئی، لیکن ہم دونوں کے درمیان بالکل خاموشی تھی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا، چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ اس کو دیکھ کر صاف جھلک رہا تھا کہ مولوی صاحب نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے میں بولا تھا، دیکھو رحمان، تم میرے لیے بہت ضروری ہو، لیکن اگر تم نے گناہ کیا ہے تو سچ بتاؤ۔ آگے اللہ کو بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ وکالت کی ڈگری تم حاصل کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف کرنا بھی تمہارا حق ہے۔ سیکھو۔ مجھے بتاؤ، کیا تم مولوی صغیر الدین کو جانتے ہو اور ان کی بیٹی عائشہ؟ میرا یہ کہنا تھا کہ میرا بھائی میرے سینے سے لگ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا رونا اس بات کی گواہی تھا کہ وہ مجرم ہے۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا قتل نہیں کیا، میں ایک بے قصور ہوں، قتل آپ کے بھائی نے کیا ہے۔ دراصل میرا بھائی ایک ریپسٹ تھا۔ عائشہ اور اس کی ملاقات فیس بک پر ہوئی۔ دونوں کے درمیان وابستگی بڑھنے لگی اور دھیرے دھیرے بات محبت تک پہنچ گئی۔ عائشہ نے جب رشتے کا مطالبہ کیا تو اس نے سب سے پہلے اس کا جسم مانگا۔ وہ انکار کرنے لگی اور وہ محبت سے پیچھے ہٹ گیا۔ محبت میں اندھی وہ سب کچھ اس پر لٹا بیٹھی، اور پھر بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بلیک میلنگ اتنی بڑھ گئی کہ عائشہ کی ماں کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہونا شروع ہو گیا۔ اور جب یہ بات مولوی صاحب کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جس دن قتل ہوا وہ کافی دیر سے پہنچے۔ میرا بھائی عائشہ کا ریپ کر چکا تھا اور قتل بھی کر گیا تھا۔ مولوی صاحب کی بیوی پڑوس کی خالہ کے گھر گئی تھی اور مولوی صاحب سے پہلے ہی گھر پہنچے تھے۔ انہوں نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کے قریب گئے، اسی پر لوگوں نے انہیں دیکھ لیا اور یہاں سے ان پر الزامات لگنا شروع ہو گئے۔ اپنے بھائی کو روتا دیکھ اس کی معافیوں کو سن کر میں دنگ رہ گیا۔ میں جو انصاف کا بول بالا کرتا تھا، میرا ہی سگا بھائی میری پیٹھ میں کھنجر گھونپ رہا تھا۔ میں جانتا تھا مجھ میں ہمت نہیں ہے اس معاملے کو مزید گھسیٹوں۔ ایک لمحے کے لیے میرا سنگ دل ہو گیا تھا۔ دل کیا کہ اپنے بھائی کو بچا لوں، لیکن ہمت نہیں پڑی، کیونکہ مجھے معلوم تھا مرنے کے بعد یہ چہرہ رب کو دکھانا ہے۔
اگر آج میں نے انصاف نہیں کیا تو وہ رب العالمین مجھے معاف نہیں کریں گے۔ جس طرح لوگوں نے مولوی صاحب کے پر غلط الزامات لگائے تھے کہ بیچ چوراہے پر انہیں کوڑے مارے جائیں، سرے عام پھانسی دی جائے، اس طرح میں نے سب کے درمیان ان کا دفاع کروایا۔ ان کی بیوی سے جب پوچھا کہ آپ جھوٹ کیوں بولی، آپ نے اپنے شوہر کے خلاف گواہی کیوں دی، تب انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی نے مجھے بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں نے ان کے خلاف کچھ بھی کیا تو میری تمام نازیبہ تصاویر اور حقیقت سب کو پتہ چل جائے گی۔ ان کی بات سن کر میں ایسا ہو گیا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جج صاحب نے پھانسی کے آرڈر جاری کیے، لیکن اپنے کچھ اثر و رسوخ چلا کر میں نے پھانسی کو ملتوی کروا دیا اور عمر قید کی سزا کر دلوائی۔ ہاں، میں اس معاملے میں تھوڑا خود غرض ہو گیا تھا، لیکن اتنا ہمت مجھ میں نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھتا۔ مجھ صاحب کو اسی شان کے ساتھ ان کے مقام پر پہنچا دیا گیا۔ بے شک انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن سزا دینا قانون کا فرض ہے، اور ہر قانون کے رکھوالے کو چاہیے کہ اپنا ہو یا پرایا اس کے ساتھ توازن برقرار رکھے، کیونکہ رب العالمین کی عدالت جب ہم کھڑے ہوں گے تب ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا جائے گا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔